बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो इसमें हम आपके साथ मैट्रिक 10th क्लास का चैप्टर यूनिट नंबर 4 मैथ्स को शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ थोड़ी सी मैथ्स की प्रेजेंटेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ये जो आपके नोट्स हैं यूनिट नंबर 4 के हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज। सबसे पहले 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मार्जिन लाइंस यहाँ पर सिंपल मार्कर से ड्रॉ की गई हैं, ये आपने 605 डबल कट मार्कर से ड्रॉ करनी है। इनको आपने सिंपल मार्कर से ड्रॉ नहीं करना। और ये पार्ट जो है आपने देखे मार्कर से लिखा और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। एंड पे जो अपना आंसर है, आपका जो आंसर आएगा उसको आपने बॉक्स में मार्कर से इंक्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अभी तो एंड नहीं हुआ क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी ये बीच में कुछ चीज़ों को आपने प्रोमिनेंट करना होता है। जिस तरह इक्वेशन नंबर 1 इज़ आइडेंटिटी इक्वेशन विच इज़, ये जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये जो आपने लिखी हुई है स्टेटमेंट, इसको आपने मार्कर से प्रोमिनेंट करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x+1 x-3, इसको भी आपने सिंपल मार्कर से प्रोमिनेंट करना है ताकि एग्जामिनर को क्वेश्चन देखने में और इसको क्वेश्चन को चेक करने में आसानी हो। आइए नेक्स्ट पे ये देखिए, ये आपके साथ आ गया। ये देखें, ये आंसर आ गया, एक पहले आंसर था और एक यहाँ पर आ गया, फिर पुटिंग द वैल्यूज़, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और एंड पे आपने जब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, उसको 605 डबल कट मार्कर के साथ आपने यहाँ पर क्या करना है, डबल कट मार्कर के साथ एंडिंग लाइन लगानी है। नेक्स्ट पे उसका पार्ट नंबर 2 भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल कम हुआ है क्योंकि ये नोट्स हैं, नोट्स बनाए हैं, इसलिए इसमें मार्कर का इस्तेमाल कम हुआ है। इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में हम शेयर कर देंगे कि आपने मैथ्स की प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट पे इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है आपने। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स आ जाएंगे उसी क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। आंसर आपने देखा, मैंने पहले आपको बताया था कि जो मार्कर है आपका सिंपल मार्कर, उससे बॉक्स में इंक्लोज कर देना है और एंड पे 605 डबल कट मार्कर से एंडिंग लाइन भी ड्रॉ करनी है। और मैथ्स में आपने एक और चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो आपके स्टेप्स हैं अलग-अलग और प्रोमिनेंट तरीके से लिखे हों, और आपकी जो वर्डिंग मैथ्स में जो आपने अपना लिखा है, राइटिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स हैं जिस तरह 5 और 6 और कुछ उनके 2 3 4 ये उन्होंने सही तरीके से नहीं लिखे होते, जिसकी वजह से एग्जामिनर है जो गलत भी समझ सकता है कि आपने 5 नहीं 6 बनाया हुआ है और आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ये भी आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, उसका 6th पार्ट आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट 7th पार्ट। बार बार मैं आपको इस चीज़ पे क्या नाम है बात करता हूँ कि जो आपके जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट है, आंसर शीट जो आपने बहुत ही ज़्यादा क्लियर और साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखनी है। ज़्यादा कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कटिंग और आपकी ओवर राइटिंग होगी तो उसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर है उसको पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा फिर। अब ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे भी मार्कर का इस्तेमाल कम हुआ है, आपने ज़रा मार्कर इस्तेमाल करके अपने जो क्वेश्चन है उसको प्रोमिनेंट बनाना है ज़्यादा।
پیپر میں آپ نے نہ زیادہ، ایک اور بات آپ نے ادھر ذہن میں رکھنی ہے، میتھس کے پیپر میں خاص طور پہ اکثر بچوں کی سپیس جو ہے شیٹس کم ہو جاتی ہیں اور ان کے کچھ کوسچنز باقی رہ جاتے ہیں. اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نہ آپ نے زیادہ کنجسٹڈ لکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ کھلا کھلا کر کے لکھنا ہے. یہ اکثر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایک لائن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اسٹیپس کے بعد لائن چھوڑ دیتے ہیں، تو ویسا نہیں کرنا. اور نہ ہی زیادہ کنجسٹڈ لکھنا ہے کہ ایک ہی لائن میں 2-3 اسٹیپس آپ نے اپنے پورے کر دیے، وہ بھی خراب لگے گا. لہذا جو شیٹس ہیں ان کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ پیپر میں آپ کے پاس کتنی شیٹس پڑی ہیں، اس لحاظ سے آپ نے اپنی رائٹنگ کا جو فونٹ ہے، سائز ہے، وہ رکھنا ہے. اور یہ دیکھیں جس طرح اس کے ساتھ یہ ایکویژن نمبر دیا 1، یہ 2 اور یہ بھی 2 ایکویژن نمبر دیے ہیں، ان کو بھی آپ مارکر سے پرومیننٹ کر دیں گے تو ایگزامینر کو چیکنگ میں زیادہ آسانی ہوگی. اور ایک اور بات، جس طرح وہاں پر آپ کو ریموور الاؤ نہیں ہوتا، گھر سے آپ نے اتنی پریکٹس کرنی کہ وہاں پہ آپ کو کوئی چیز ریموو نہ کرنی پڑے. اور اگر وہاں پہ آپ کی کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو آپ کو کٹنگ کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے آپ کا سارا پیپر جو ہے اس کی لک خراب ہو جائے گی اور وہ ان ٹائڈی سی لک ایک پرووائڈ کرے گا، جس سے اسے چیکنگ میں مشکل ہوگی ایگزامینر کو. اور آپ نے جو ایگزامینر ہے اپنا جو چیکر ہے اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی مشکل نہیں دینی. یہاں سے ہماری 4.2 ایکسرسائز اینڈ ہوتی ہے اور یہاں پر 4.3 ایکسرسائز کا سٹارٹ ہوتا ہے. یہ جو آپ کی ایکسرسائز ہے یہ 4.3 ایکسرسائز یہاں پر آپ کی چل رہی ہے. یہ دیکھیں جی، اور یہاں پر آپ کی ایکسرسائز آئی تھنک تو 4.3 کمپلیٹ ہو رہی ہے. یس، یہاں پر 4.3 ایکسرسائز آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز پہ، 4.4 ایکسرسائز پہ. اس میں تھوڑا سا دیکھیں آپ کو مارکر کا استعمال نظر آ رہا ہے، اس سے تھوڑی سی آپ کی کلیئر بھی ہو جائے گا ایک ویژن کہ ایک مارکر کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ دیکھیں جس طرح اس کو باکس میں انکلوز کیا، اس کو باکس میں انکلوز کیا ہوا ہے، اس کو بھی اینڈ پہ ہینڈس ہے، اس کو بھی آپ مارکر سے لکھ دیں تو بیٹر ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا جب پارٹ اینڈ ہو گیا ہاف اینڈنگ لائن 605 ڈبل کٹ مارکر سے. اور یہ جو 1 2 3 یہ جو دیے ہیں آپ نے ہیڈنگس ایکویژن کے نام دیے ہیں، ایکویژن 1 2 اور 3، اس کو بھی ذرا آپ مارکر سے پرومیننٹ کر دیں تو بیٹر لگے گا. یہ جس طرح لیٹس لکھا ہے یہ بھی مارکر سے پرومیننٹ ہو جائے. ایکویٹنگ کوفیشینٹس آف دس اس کو بھی آپ مارکر سے لکھ دیں تو آپ کا کوشچن مزید پرومیننٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب اس میں ایک طریقہ ہم نے یہاں پر یہ باکس میں انکلوز کرنے کا بتایا تھا. اب یہ سیکنڈ وے اس کو پریزنٹ کرنے کا یہ ہے، یہ دیکھیں آپ اس طرح مارکر سے لکھ دیں، اس کو باکس میں انکلوز نہ کریں پین سے لکھ کے، آپ یہ مارکر سے ہی اس کو لکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور جو مارجن لائنز ہیں اپنی وہ آپ نے ڈرا کرنی ہے 605 ڈبل کٹ مارکر سے، انہیں سمپل مارکر سے ڈرا نہیں کرنا آپ نے. یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہی طریقہ، یہ ذرا ٹائم سیونگ ہو جائے گا آپ کے لیے طریقہ. اس میں پہلے آپ پین سے لکھیں گے اور پھر اس کے سائڈ پہ باکس بنائیں گے تو تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ ڈائریکٹ آپ مارکر سے لکھ دیں تو آپ کے پاس ٹائم سیو ہو جائے گا. اوکے دین، یہ ہماری 4.4 ایکسرسائز ابھی چل رہی ہے.
یہ دیکھیں یہاں پر پھر سے یہ سمپل سے لکھ دیا، اس کو آپ مارکر سے پرومیننٹ کر کے آنسرز لکھیں گے تو وہ بیٹر لگے گا. ہینڈس کو بھی مارکر سے لکھ دیا. اب یہ 5th کوسچن آ گیا. اب یہ دیکھیں نا، یہ کوسچن اور یہ مارکر سے سولو ہوا کوسچن، اس میں یہ ہمیں پرومیننٹ نظر آ رہا ہے اور زیادہ آسانی ہو رہی ہے اس کوسچن کو جانچنے میں، اس کوسچن کو دیکھنے میں. اور یہاں پہ مارکر استعمال نہیں ہوئی تو ادھر ذرا مشکل ہو رہی ہے. آپ نے ایگزامینر کے لیے مشکل کریٹ نہیں کرنی، آسانی پیدا کرنی ہے، اس لیے مارکر کا استعمال ضرور کریں. اب یہاں پر یہ ہماری 4.4 ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے. یہاں پر ہمارا جو چیپٹر نمبر 4 ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی مسیلینیس ایکسرسائز نیکسٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ ہو گیا. اور یہ لاسٹ آپ یہ مسیلینیس ایکسرسائز آپ کی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے اور آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کر دی 605 ڈبل کٹ مارکر سے. اور چیپٹر 9 کی طرح شارٹ ہے، لہٰذا وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. یونٹ نمبر 9 کے کچھ کوسچنس کو، یہ 9.1 ایکسرسائز ہے، اس کا کوسچن نمبر 3 ہے سولوشن کے ساتھ. یہ اس کی ڈائیگرام ہے. ڈائیگرام کو آپ نے پین سے بنانا ہے، آپ ادھر پین کے علاوہ وہ یوز نہیں کر سکتے، پینسل اپنی. اور ڈائیگرام کو آپ اگر مارکر کے ساتھ باکس میں انکلوز کر دیں گے تو وہ بیٹر لک ایک پرووائڈ کرے گا. اور یہ اس کا سولوشن ہے. سولوشن میں بھی آپ کو مارکر کا استعمال کرنا چاہیے، جس طریقے سے ادھر گیون ڈیٹا اس کو مارکر سے استعمال کر دیا. اور پھر یہاں پہ یہ جو آپ نے لائن لکھی ہے ان دا رائٹ اینگل ٹرائی اینگل او ڈی اے بائی فیتھاگورس تھیورم، اس کو بھی آپ نے مارکر سے پرومیننٹ کرنا ہے. یہ جس طرح ڈایا میٹر ہے اور اینڈ پہ آپ کا جو رزلٹ آیا ہے اس کو آپ نے یا تو مارکر سے لکھ دیں یا پین سے لکھ کر مارکر سے باکس میں انکلوز کر دیں. نیکسٹ پہ اس کا کوسچن نمبر 4 ہے. کوسچن نمبر 4 کے بعد لاسٹ پر یہ 9.2 ایکسرسائز آ جاتی ہے ادھر آپ کے پاس. 9.2 ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 3 سولو کیا ہے. یہ جو فگر بنائی ہے یہ فری ہینڈ بنائی ہے کیونکہ یہ کوسچن ہے. لیکن کوسچن کے علاوہ جب آپ کنسٹرکشنز کے کوسچنز کریں گے جس میں آپ نے فگر ڈیٹا سے خود فگر ڈرا کرنی ہے تو ان کوسچن میں آپ نے اس کو صحیح طریقے سے فری ہینڈ نہیں بنانا، اپنی کمپس وغیرہ یوز کر کے بنانا ہے اس کو، اور پین سے ہی ڈرا کرنا ہے، پینسل آپ یوز نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب آپ کی فگر ڈرا ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو مارکر کے ساتھ باکس میں انکلوز کر دینا ہے. اینڈ پہ آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چیپٹر نمبر 4 میتھس کا اور چیپٹر نمبر 9. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو باقی ریمیننگ چیپٹرز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ نیکسٹ ویڈیوز میں ضرور شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ. اللہ حافظ.